www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، آپ حضرات سن رہے ہیں کہ پاکستان میں زلزلے کا خطرہ ہے، زلزلہ آنے والا ہے، اور فلاں سائنسدان نے پیشن گوئی کی ہے. پیشن گوئی تو ہم اور آپ جو پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے سے ہو رہی ہیں. محکمہ موسمیات آئے دن بارشوں کی پیشن گوئیاں کرتا ہے، برف باری کی کرتا ہے، لیکن ان میں کبھی ٹھیک ہوتی ہیں کبھی غلط ہوتی ہیں. حتمی علم اللہ کے پاس ہے. اسی طرح زلزلے وغیرہ کی باتیں، اس کا علم بھی حتمی اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ پیشن گوئی ہو یا نہ ہو، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرما دی ہیں وہ بہت طاقتور اور اصل پیشن گوئی ہوئی ہے کہ قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے ہوں گے اور اس وقت گناہ مسلمانوں کے بہت ہو جائیں گے. تو گناہ اور زلزلے کا جوڑ ہے، تو گناہ تو پائے جا رہے ہیں اور زلزلے بھی آ رہے ہیں اور گناہوں سے باز نہیں آ رہے، لہذا زلزلے کا خطرہ موجود ہے. یہ سائنسدان پیشن گوئی کرے یا نہ کرے، احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہمیں یہ رہنمائی مل رہی ہے. اصل ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ استغفار کریں، باز آ جائیں. یہ میڈیا کو چاہیے کہ اس کو بیان کرے. سوشل میڈیا، ٹی وی ایک ہے، جھوٹ سچ سب کچھ بولتا ہے. میں نے اس کا سنا اس پیشن گوئی کے بارے میں. پھر میں نے سوشل میڈیا پہ جو ہمارے جو ٹی وی چینل ہیں ان پہ سنا کہ کوئٹہ کا ڈی سی اور کمشنر اس نے یہ کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں، ہم نے ساری چیزیں تیار کر لی، ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم نے وہ بھی کر لیا، ہائی الرٹ جاری کر دیا. لیکن ان ساری باتوں میں، ان سارے پیغامات میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی مدد سے قابو پا سکیں گے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اس کی طرف رجوع کریں. کوئی ریڈیو، کوئی ٹی وی اس چیز کا بیان نہیں کر رہا. گناہوں پہ استغفار کرنی چاہیے، یہ نہ ڈی سی کہتا ہے، نہ اے سی کہتا ہے، نہ خود توبہ کرتا ہے، نہ لوگوں کو بتاتا ہے، کیونکہ صبح سے شام وہ خود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. پورا نظام ظالمانہ ہے، جج گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سیاستدان ڈوبے ہوئے ہیں، جرنیل ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایک ظالمانہ نظام کو پال رہے ہیں، اسے محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ہم ہائی الرٹ ہیں، ہم تیار ہیں. یہ وہ کافروں کی باتیں ہیں جو نبیوں کے مقابلے میں، جب نبی کچھ کہتے تھے تو وہ ایسی باتیں کرتے تھے ان کے مقابلے میں. ان کافرانہ باتوں سے باز آ جائیں یہ سوشل میڈیا والے، ورنہ اللہ کا عذاب جتنا آنا ہے اس سے دگنا آ سکتا ہے. اللہ بچائے، ہم اس قابل نہیں، بہت کمزور ہیں ہم بہت کمزور ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ یہ کہیں، اگر کہتے بھی ہیں کہ ہم نے تیاری کر لی ہے اور اللہ کی اگر مدد شامل حال رہی تو ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے. یہ جملے جانتے ہی نہیں، کیونکہ یونیورسٹی میں، کالجوں میں یہ پڑھائے نہیں جاتے. وہاں تو مشینوں پر انحصار بتایا جاتا ہے کہ مشینیں تیار ہیں، کام بس ٹھیک ہو گیا. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. سب کچھ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، باقی ہر چیز دھری رہ جاتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے کثرت سے توبہ اور استغفار کریں. ہم اور آپ سب استغفار کی ضرورت ہے. اللہ سے توبہ استغفار کریں. زلزلے پیشن گوئی کریں یا نہ کریں اس کا خطرہ موجود ہے اور پہلے سے زیادہ موجود ہے. حل کیا ہے؟ رجوع الی اللہ. حل یہ نہیں ہے کہ فوج کو تیار کر لیا، پولیس کو تیار کر دیا، فلاں بھی تیار ہو گیا، فلاں بھی، وہ تو خود ان کی چھت گر گئی اگر، تو فوجی کیا کرے گا؟ زلزلے کا ایک جھٹکا اس کا ٹرک الٹا دے گا. وہ جا رہے ہیں مدد کرنے اور جھٹکا آیا اور ٹرک الٹ گیا، کیا کرے گا فوجی؟ کیا کریں گے رینجرز؟
کیا کریں گے جو سیکورٹی والے ہیں، جب انہیں کی چھت گر گئی کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ دعوے کیا پدی کا شوربہ، تو یہ دعوے کرنا زیب نہیں دیتا ہمیں اللہ سے رجوع کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ ہندو ایسی باتیں کریں، بیانات دیں، ہندو ریڈیو ٹی وی، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، سکھ بیانات دیں، یہودیوں کا ٹی وی اور عیسائیوں کا ٹی وی ایسی باتیں کرے، وہ تو ہیں کافر۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو مسلمان ہو، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود یہ حرکتیں ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ لہذا ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف۔ ہم بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہیں، بہت زیادہ، اور باز آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، رجوع کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا وحثهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد أنصارا وأخدانا، نهاهم عن موالاة أعدائه أعداء الإسلام والمسلمين، وأوعدهم بمس النار والخذلان على الركون إلى الظالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين المميز بين الطيب والخبيث المهين، المأمور بالغلظة والجهاد على الكفار والمنافقين، وإعداد المستطاع من القوة المرهبة قلوب أعداء الله المخذولين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، منقذا للخلائق من غضب الله ذي القوة المتين، وعلى آله وصحبه الأشداء على الكفار الرحماء بين المؤمنين، وأتباعه وتابعيهم إلى يوم القيامة الحماة بيضة الإسلام والدين المبين. أما بعد، فيا أيها الناس، إلى ما هذا التناعس الفظيع ولم يزل القرآن العظيم ينبهكم، وإلى ما هذا التناوم الشنيع ولم يبرح الدهر اليقظان يوقظكم. أما بان لكم بأن الأمم قد تداعت عليكم تداعي الآكلة على القصعة، واجتمعت على أن تبلع المسلمين وبلادهم فتمضغها مضغا، حتى ما تخشون الناس والله أحق أن تخشوه، وحتى ما تتولون الأعداء والله ورسوله حق أن تولوه. أفطال عليكم الأمد كالذين من قبل فقست قلوبكم، أم زال عنكم الخشوع لذكر الله فتحجرت أفكاركم وعقولكم؟ ألا ترون أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار عن مخافة الله، وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أو يهبط من خشية الله؟
أفحسبتم أن تتركوا أن تقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم وتبتلوا بمثل ما كانوا يبتلون فوالله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين. فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الجمع والجماعة ووطنوا أنفسكم على السمع والطاعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكة قدسه ثم ثلث بالمؤمنين من برية جنه وإنسه فقال: ولم يزل قائلا كريما تبديلا لقدر حبيبه وتشريفا وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتابعيه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. وارض اللهم عن صديق نبيك وصديقه وأنيسه في الغار ورفيقه من قال في حقه السيد من جاء منك بالنهي والأمر: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. وارض اللهم عن الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل الأواه الأواب من قال في حقه سيد الجن والبشر: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وارض اللهم عن كامل الحياء والإيمان محيي الليالي قياما ودراسة وجمعا للقرآن من قال في حقه أكمل الخلائق وسيد ولد عدنان: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيق فيها عثمان بن عفان. وارض اللهم عن مركز الولاية والقضاء وباب مدينة العلم والبهاء ليث بني غالب إمام المشارق والمغارب من قال في حقه النبي الأواه: من كنت مولاه فعلي مولاه. وارض اللهم عن السيدين القمرين المنيرين ريحانتي سيد الكونين من قال في حقهما منير فضاء الدارين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وارض اللهم عن أمهما البتول الزهراء بضعة جسد النبي عليه الصلاة والسلام العزيزة الغراء من قال في حقها منقذ للخلائق عن النار الحاطمة سيدة النساء أهل الجنة فاطمة. وارض اللهم عن الستة الباقية من العشرة المبشرة بالجنة الكرام وسائر الصحابة والتابعين وأتباعهم وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم عن أهوال يوم القيامة واجعلهم شفعاء لنا ومشفعين بين يديك يوم المحشر.
اللهم يا من أمره بين الكاف والنون ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، نتوسل إليك بجاه نبيك الأمين المأمون أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجز وعد وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ووفق ولاة الإسلام وسلاطينهم لما تحب وترضى. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم بحق فقراء المهاجرين. اللهم لعن اليهود والنصارى والمشركين والمفسدين الضالين. اللهم عليك بأشدائهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر. صفحے سیدھی کیجیے، کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہوں، پہلے اگلی صفوں کو پور کیجیے.